میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ درد مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ دور ہو جائیں دنیا کے رنج و علم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم۔ مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار لاہور شیخ المشائخ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ کسی نے پوچھا کہ اس مقام پر تم اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے، صرف دوستوں کے لیے دعا کر رہے ہو؟ اس شخص نے بہت کمال ایکسیلنٹ جواب دیا، کہا کہ میں یہاں مکہ مکرمہ میں تو نیک کاموں میں مصروف ہوں، مگر جلد ہی میں نے واپس اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے۔ اگر وہ نیک ہوئے تو میں نیک بن جاؤں گا، اور اگر وہ خراب ہوئے تو ان کی خرابی مجھے بھی پہنچ کر رہے گی، لہذا میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت نے کتنی خوبصورت دعا ارشاد فرمائی، آئیے ہم سب بھی مل کر کر لیتے ہیں کہ بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ انسان کی طبیعت، اس کی فطرت، اس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ بالکل تنہا وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ پاک نے ہم انسانوں کی ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ یوں جوڑ دیا کہ ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے دوسروں کی ضرورت رہتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو دعا کر رہا تھا، اللہم اغننی عن الناس، اے اللہ پاک مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنا تو فرمایا، اے شخص میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ پاک سے موت کی دعا مانگ رہے ہو۔ بے شک انسان جب تک زندہ ہے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کی بجائے یوں دعا کرو، اللہم اغننی عن شرار الناس، اے اللہ پاک مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرما دے، مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرما۔
پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کے ساتھ میل جول یعنی سوشلائز تعلقات وغیرہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. جب تک زندہ ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلق یہ رکھنا ہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں دوستی اور نیک صحبت کے آداب پر زور دیا گیا ہے. حضور دادا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے. جس قسم کے لوگوں میں بیٹھتا ہے انہی کی وہ عادات جو ہے، ہیبٹس جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، اسے اپنا لیتا ہے. اسی لیے مشائخ یعنی اولیاء کرام سب سے پہلے دوستی کے حقوق پر توجہ دیتے اور مریدوں کو اسی کی ترغیب یعنی موٹیویشن دلاتے تھے. یہاں تک کہ مشائخ کے ہاں دوستی یعنی فرینڈشپ کے آداب سیکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ فرض کا درجہ رکھتا تھا. فرض کا درجہ رکھتا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت اور اخلاق کو اختیار کر لیتا ہے، یاد رکھیے کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے. جی ہاں، لہٰذا اچھوں سے دوستی رکھو اور کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ اور رسول کا وہ فرما بردار ہے یا نہیں ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں اخذ لے لینے کی خاصیت یعنی کوالٹی ہے. وہ جیسے دیکھتے ہیں نا سامنے والے کی وہ عادات کو، اطوار کو وہ اخذ کر لیتا ہے. کسی کے پاس ہم بیٹھیں، زیادہ بیٹھیں گے تو اس کی عادتیں، اس کا سٹائل، اس کا ہاتھ چلانے کا، اس کی بات کرنے کا، اس کی مسکرانے کا، یہ سٹائل بھی آدمی اڈاپٹ کر لیتا ہے. حریص کی صحبت، یہ حرص یعنی اس سے آدمی بھی لالچی ہو جاتا ہے، اور زاہد کی صحبت سے زہد و تقوی ملے گا. لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ کسی کو دوست بنانے سے پہلے خوب غور و فکر کر لے، جانچ لے کہ میں کسے دوست بنا رہا ہوں. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو حدیث بات آپ کو سنائی گئی اس پر بار بار غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوست بنانا کتنا ایک اہم معاملہ ہے. ہمارے ہاں تو رات چلتے دوستی ہو جاتی ہے. اچھا ایک آدھ گھنٹہ بس میں اکٹھا سفر کیا، بات چیت ہو گئی، اپنا نمبر دے دیا، اس کا نمبر لے لیا، دوستی ہو گئی. جدید دور ہے، آن لائن فرینڈشپس ہو رہی ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں. نہ سامنے والے کو دیکھا نہ جانچا، یہ تک معلوم نہیں کہ جس سے دوستی کر رہا ہوں وہ ہے کون. بس وہ فرینڈشپ، وہ فیس بک فرینڈ، انسٹاگرام وغیرہ پر چار باتیں ہوئی، فرینڈ ریکویسٹ آئی، ہم نے قبول کر لی، ایکسپٹ کر لی اور دوستی شروع ہو گئی. کیسی افسوسناک سچویشن ہے، کیسی افسوسناک صورتحال ہے. ہم نے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا خریدنا ہو تو مارکیٹ میں گھومتے ہیں. ایک جوتے کو خریدنے کے لیے بعض اوقات کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھنٹوں لگا دیتے ہیں، تب جا کر کوئی جوتا پسند آتا ہے. اور دوست، یہ جوتا کس میں آئے گا؟ کس میں آتا ہے؟ پیروں میں. اور دوست جس کو دل میں جگہ دینی ہے، اللہ اکبر، جس کو دل میں جگہ دینی ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس کے اخلاق ہم پر اثر کریں گے، اس کا کردار ہم پر اثر انداز ہوگا، اس کے بارے میں کوئی غور فکر نہیں، کوئی جانچ پڑتال نہیں، آپس میں بس کیا چار باتیں ہوئیں کہ فلانا جو ہے وہ دوست بن گیا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. غور تو فرمائیے کہ ہمارا دوست ہمارا دین ہے، لہذا دوست بنانے میں بہت احتیاط سے کام لینا ضروری ہے. علامہ شعرانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دوست بنانے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے تاکہ آدمی جان سکے کہ کون دوستی کے لائق ہے اور کون دوستی کے لائق نہیں. مزید فرماتے ہیں کہ بے وقوف لوگ ہر ایک کو دوست بنا لیتے ہیں، پھر 4 دن بعد کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہو جاتی ہے. وہی دوست اب ساری باتیں دل کی جو سارے راز تھے وہ تو دوست کو کہہ دیے تھے، اب وہی دشمن بن جاتا ہے، وہی پھر وائرل کرتا ہے، ارے فلان ہے اس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو، اس نے تو پتہ نہیں دیکھو کیا کیا کر رکھا ہے. علماء فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو پہلے تجربہ یعنی پہلے ایکسپیرینس کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوست بنائے. اے عاشقان رسول، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا دوست جو ہے نا یہ ہمارا آئینہ ہوتا ہے. مثلا میں اگر کسی کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کروں تو میرا یہ انتخاب بتائے گا کہ میری سوچ کیسی ہے، میری پسند ناپسند کیسی ہے، میرا اخلاق، میرے کردار، میری ذہنیت
میری مینٹیلٹی کا پتہ یہ انتخاب دے گا، میرا قلبی میلان بتائے گا کہ میں کیسا انسان ہوں۔ اگر میں اچھے انسان کو اپنا دوست منتخب کروں گا تو یہ دلیل ہوگی کہ میں خود اچھا ہوں، اور اگر میں برے آدمی کو دوست بناؤں گا تو دلیل ہوگی کہ میں خود بھی برا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ اعتکاف کا سلسلہ مساجد میں ہوتا ہے، اسلامی بھائی آتے ہیں تو سمجھ پڑی جاتی ہے کہ کون کس سے جانتا نہیں تھا، اور چند گھنٹوں کے اندر افطار اور رات تراویح تک دوستی ہو گئی تو بھائی ٹھیک ہے، مینٹلٹی ملتی ہے، لگتا ہے کچھ ایک جیسا ہی کچھ کھاتے پیتے ہیں، تو وہ ان کی مینٹلٹی مل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کسی کو پرکھنا ہو تو اسے اس کے دوستوں سے پرکھو، کیونکہ آدمی اس سے دوستی کرتا ہے جسے وہ اپنا جیسا جان کر اچھا سمجھتا ہے۔ اب غور تو فرمائیے، دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن سے ہماری دوستی نہیں ہوتی، سینکڑوں ہیں کہ جن سے ہنڈریڈز آف پیپل ہوں گے جن سے ہماری دوستی ہوگی۔ ہر موبائل کانٹیکٹ یہ ہمارا دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص اسکول میں، کالج میں، آفس میں ایک عرصے تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس سے بس سلام دعا اچھی رہتی ہے، گہری دوستی نہیں ہو پاتی۔ جبکہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جسے چند گھنٹے کی ملاقات ہوئی مگر وہ یار بن جاتا ہے، وہ دوست بن جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے ہم جنس ہونا۔ ہم جنس یعنی کیا؟ ایک جیسی طبیعتوں کا ہونا، ایک جیسی نیچر کا ہونا، اس کو آپ سمجھ لیں۔ وہ نہیں ہے مشہور کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انسان جسے اخلاق میں، کردار یعنی کریکٹر میں، سوچ میں، انداز میں اپنے جیسا دکھتا ہے نا، یہ ہماری میمنی میں نہیں بولتے پنجوار، یہ ہمارا آدمی، ہمارا دوست ہے، اس سے آدمی فوراً دوستی کر لیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ انسان پرندوں کی طرح ہے۔ اچھا پرندے جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے جیسے ہی پرندوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو مدینے کے کبوتر دکھائے، اب دیکھیے کبوتروں کے ساتھ آپ کو پجن کے ساتھ نظر آئے گا، کوے کے ساتھ نظر آئیں گے، مرغیوں کے ساتھ، بطخوں کے ساتھ۔ ایسے ہی انسان اپنے ہم خیال، ہم فکر، ہم کردار، ہم اخلاق لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ وہ ہے نا ہر جنس اپنے جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے، کبوتر کے ساتھ اور کوے کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شہد کی مکھی ہنی بی کو آپ اگر دیکھیں پھولوں پھلوں اور اچھی اچھی چیزوں پر ہی بیٹھتی ہے، یہ شہد کی مکھی کی پاکیزگی ہے، اس کی اچھی فطرت کی دلیل ہے۔ کیونکہ دوسری مکھیاں جو گھوم پھر رہی ہوتی ہیں کس پر بیٹھتی ہیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ جانتا ہے، یہ اس کی گندی طبیعت، ڈرٹی نیچر کا نتیجہ ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کس کے ساتھ دوستی لگا رہے ہیں۔ ہم جیسے دوست کا انتخاب کریں گے ہماری فطرت طبیعت ایسی ہوگی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب کسی کی طرف دل مائل ہو، یعنی دل کرے کہ فلاں سے دوستی کر لوں، تو چاہیے کہ آدمی اسے شریعت کے ترازو میں تولے، دیکھے کیا وہ نمازیں پڑھتا ہے، فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے، سنتیں اپناتا ہے، شریعت کی روشنی میں اس کے اخلاق، اس کے کردار کی جانچ کرے۔ اگر اس کے حالات اور احوال شریعت کے مطابق ہوں تو بندہ اپنے آپ کو اچھی حالت کی خوشخبری دے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ شخص جس کی دوستی کی طرف دل مائل ہے، اگر وہ شریعت کے ترازو پر پورا نہ اترے، نمازیں قضا کرتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی کرتا ہو، بد زبان ہو، برے اخلاق والا ہو، بری عادتوں والا ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ملامت کرے، ڈرے کہ اسے اپنے مسلمان بھائی کے آئینے میں بدحالی نظر آ رہی ہے کہ میں اس کو دوست بناؤں گا تو کیا ہوگا۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے دوستوں کی نیک صحبت یعنی کمپنی عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناتا ہوں۔ جی ہاں، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ مکے کا رہنے والا کافر تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بھری باتیں سنتا، انہیں پسند کرتا، البتہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک دن اس نے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھانا حاضر کیا گیا۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے میں تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کھانا تناول فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ اب عقبہ بن ابی معیط کی ابی ابن خلف جو کافر، اس کے ساتھ دوستی تھی۔ ابی ابن خلف یہ بڑا ظالم کافر تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے دوست میرے فرینڈ عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر دعوت کی اور کلمہ بھی پڑھ لیا، تو اس کافر کی رگ پھڑک اٹھی۔ اس نے عقبہ کو اکسایا اور کہا کہ آج سے ہماری دوستی ختم۔ اس نے کہا بھائی تم اپنے اس پہ رہو، میں اپنے دین پر ہوں، ٹھیک ہے نا، تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر ہوں۔ وہ حدیث پاک یاد کیجیے گا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیے، سنیے، تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، اب دوستی اسی وقت ہوگی جب تم معاذ اللہ اسلام بھی چھوڑو گے اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے، معاذ اللہ۔ اب عقبہ بن ابی معیط کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف اس کا دوست تھا، دوسری طرف اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس، اور دو جہاں کی بھلائیاں تھیں۔ مگر افسوس عقبہ بن ابی معیط نے کافر کی دوستی کو پسند کیا۔ معاذ اللہ یہ بدبخت بارگاہ رسالت میں آیا، اس نے وہ گستاخی کی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا، کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ انسان کو جب بہت حسرت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ بہت غصہ آتا ہے تو بعض لوگ آدمی دانت پیستا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض حسرت میں اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ روز قیامت عقبہ بن ابی معیط کی یہی حالت ہوگی، یہ حسرت سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا، کاش ان کی پیروی میں جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اے عاشقان رسول، مقام غور ہے، سوچئے کہ عقبہ بن ابی معیط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بری باتیں سنا کرتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، مگر افسوس ایک کافر کی دوستی نے اسے بہکا دیا۔ اب ہم اپنے متعلق غور کریں کہ اگر آج ہم نے برے لوگوں کو دوست بنایا جو نمازیں نہیں پڑھتے، نیک کام نہیں کرتے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، بھنگ چرس وغیرہ کا نشہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں، فیشن پرستی میں آخرت کو بھولنے والے ہیں، سرکش و نافرمان ہیں، ہم نے اگر ایسوں کو دوست بنایا تو کہیں کل روز قیامت جب سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اکلوتے بیٹے کو چھوڑے گا، بھائی بھائی سے دور جائے گا، اس وقت دوست احباب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ قیامت کے اس ہولناک دن اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں حسرت سے یہ نہ پکارتے رہ جائے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے آج موقع ہے ہم آج ہی اچھے دوست بنائیں۔ وہ فارسی میں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنت، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اے عاشقان رسول، بے نمازی، شرابی، ماں باپ کے نافرمانوں سے دوستی بھی اگرچہ نقصان دہ ہے، لیکن یاد رکھیے کفار سے دوستی کرنا یہ ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی ہاں، مذہبی ایونٹس کے موقع پر ان سے لین دین کی معاملات کرنا، جب یہ ایونٹس آتے ہیں تو لوگ سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، فلانا ہمارا دوست ہے اس مذہب کا ہے، ارے وہ آپ اس کو دوست کیسے کہہ رہے ہیں یار، آپ اس کو دوست کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ آپ نے کہا کیوں بھائی؟ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. کس سے فرمان ہو رہا، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو یہ کافر کیا، یہ ہمارے دوست؟ پھر یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کے دشمن ہے، یہ ہمارے دوست کیسے ہو گئے؟ تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اے ایمان والوں، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں. کفار کے ساتھ دوستی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے ساتھ محبت کے روابط یعنی میل جول رکھنا، یہ ممنوع ہے. مسلمانوں پر دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا جو ہے یہ واجب ہے. بعض لوگ جو بری صحبتیں لگا چکے ہوتے ہیں، انہیں اگر سمجھایا جائے کہ بھائی برے دوستوں کے پاس بیٹھنا جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے، انہیں چھوڑ کر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کیجیے نا. انہیں شیطان وفا کا فلسفہ پڑھاتا ہے. واہ، وہ دوستی سے وفا کرنی چاہیے، ہم بے وفائی تو نہیں کریں گے، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان بے وفائی کرے گا. یہاں شیطان وہ الٹی چال چلتا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کا دوست ہونے سے پہلے اللہ پاک کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اگر ہم واقعی با وفا ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ کتنی وفا کی ہے بھائی. اللہ اور رسول فرمائے برے دوست نہ بناؤ، ہم بنا رہے ہیں. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو. کبھی چیک کیا ہے کہ آپ کے دوستوں میں کتنے سچے ہیں، کتنے سچ بولنے والے ہیں؟ ہم بروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آخر ہم یہاں با وفا کیوں نہیں ہے؟ یہاں ہماری وفا جو ہے وہ کہاں چلے جاتی ہے؟ ویسے بھی دوستوں کی وفا آخر کہاں تک ہوگی؟ قبر کے گھڑے تک. بس ہم نہیں جانتے کہ ملک الموت کب روح قبض کرنے کے لیے تشریف لیں. بس یہ سانس رکنے کی دیر ہے. ہمارے یہی دوست ہمیں اندھیری قبر کے گھڑے میں تنہا چھوڑ کر پلٹ آئیں گے. آپ تنہا چھوڑ کر پلٹنے کی بات کر دیں. میں نے ایک مرتبہ کچھ بوڑھاپے کی دہلیز تک پہنچنے والوں کی گیدرنگ دیکھی. بیٹھا کرتے تھے ایک دکان کے باہر کی گیدرنگ لگتی. ان میں سے ایک گیدرنگ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا. نماز جنازہ ہم نے پڑھی مسجد میں، اور جیسے ہی میں وہاں سے نکلا، آپ حیران ہوں گے کہ اس دوست کا جنازہ قبرستان جا رہا ہے اور یہ سارے کے سارے دوست وہیں پر اپنی منڈی لگا کے بیٹھے ہوئے. اب آپ بتائیے کیا کہے آدمی، کیا کہے آدمی. اب یقین مانے میرے تو پاؤں بھاری ہو گئے کہ اب جاؤں بھی اور تعزیت بھی کروں کہ نہیں کروں. اتنا دل کو جو ہے نا وہ کی وحشت ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے، وہ اکیلا اپنے راستے پہ، ہم اپنے راستے پہ. کیسے دوست ہیں یار؟ بنا لو نا دعوت اسلامی والوں کو دوست یار. جب ہمارا انتقال بھی ہوگا تو یہ دوست قبر کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں گے، یہ دوست سورہ ملک پڑھیں گے، یہ دوست یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ یہ پڑھیں گے. یہ دوست یہ دعائیں کریں گے، یہ دعائیں کریں گے. اب سوچ لیجئے کہ ہمارے پاس سارے معاملات ہیں کہ ہمیں کس کو جو سمجھے کہ دوست بنانا ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا، پوری دوستیاں مٹنے کا دن ہے. ہاں ایک دوست ہے کہ جو روز قیامت بھی ساتھ نبھائے گا. اور وہ کون سا دوست ہے آپ کو پتا ہے؟ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے. اللہ آیت تو سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. سوائے پرہیزگاروں کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اللہ سوچئے تو صحیح. تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور گناہ کی بنا پر کی تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. جبکہ دینی دوستی اور وہ بھی وہ محبت جو اللہ پاک کے لیے تھی
وہ دشمنی میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ وہ باقی رہے گی۔ اللہ اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ دو دوست ہیں، دو مومن اور دو کافر۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو اللہ کی جناب میں عرض کرتا ہے یا اللہ پاک فلاں مجھے تیرے اور تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کرنے اور نیکی کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا اللہ پاک اسے میرے بعد گمراہ نہ کرنا، اسے ایسی ہدایت دے جیسی ہدایت مجھے عطا فرمائی، اور اس کا ایسا اکرام کرنا جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک یہ دونوں دینی دوستوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور اس کے برعکس دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا۔ تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو برا بھائی، برا دوست اور برا رفیق کہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بھی نیک صالح اور پرہیزگاروں کی دوستی یہ کام آئے گی۔ اسی لیے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایماندار دوست بڑھاؤ کیونکہ بروز قیامت وہ شفاعت کریں گے۔ کیا فرمایا؟ بروز قیامت وہ شفاعت کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنتی کہے گا کہ میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، سنیے گا، اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو۔ تو جو لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی غمخوار دوست ہے۔ کیا پتا چلا کہ اچھے دوستوں کی دوستی تو قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسی زبردست ایگزامپلز کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کسی ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تو تمہیں کچھ دے دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، یا تم اس سے اچھی خوشبو پا لو گے۔ عطر کی دکان پہ بیٹھے آدمی تو اور خوشبو تو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے۔ آدمی کسی لوہار کی دکان پہ کچھ دیر بیٹھا کام کرائے، رات جو گھر پہ جائے تو گھر والے کہیں گے یہ کپڑے میں سے کیسی بدبو آ رہی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کہاں بیٹھا تھا، ٹھیک ہے۔ کیسی پاکیزہ مثال جو سمجھے کہ یہ دی۔ اچھا، اب ہم میں سے جو والدین ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے دوستوں کو دیکھیں کہ ہو آر دیم، وہ کون ہے۔ اچھا، اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کی باتوں کو مانیں، کیونکہ دیکھیں والدین کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے، کبھی بھی برا نہیں چاہیں گے۔ وہ کیوں نہیں چاہیں گے؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھے دوست کی 5 صفات، یہ اس کو سن لیجیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ دوست عقل مند ہو۔ آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شکاری ایک مرتبہ جنگل میں شکار کرنے گیا تو وہاں ایک بندر نظر آ گیا، اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ شکاری وہ بندر پر ترس آیا، اس نے، ان کو گر آتے ہیں ایسے، اس نے کانٹا نکال دیا۔ اسی ہمدردی کی بنا پر بھائی بندر اور شکاری کی دوستی ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ شکاری صاحب سوئے ہوئے تھے کہ وہ مکھی آئی اور اوپر بن بنانے لگی، ناک پر بیٹھی۔ ایک بار تو اس نے بندر نے ناک سے ہٹائی کہ میرے دوست کے منہ پہ مکھی بیٹھی، ہٹائی۔ دوسری بار پھر وہ آگے بیٹھ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ یہ یوں نہیں جائے گی، وہ پتھر لایا اور اس کے منہ پہ دے مارا۔ اب سوچ لیں اس کا کیا اثر ہوا، زخمی ہو گیا وہ۔ کیا پتا چلا دوست کس کو بنائے کہ جو کیا ہو، عقل مند ہو۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات سے۔ دوسرا، اچھے اخلاق کا مالک ہو، خود بھی یوں سمجھے کہ شور شرابہ مچا کے رکھا ہوا ہو اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہو، تو پھر ایسے شخص سے تو دوستی نہیں ہو سکتی نا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ اور اس کی بات نہ مان، قرآن فرما رہا ہے اس کی بات نہ مان
جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ کیا پتہ چلا کہ دوست وہ ہو کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اسے کلمہ پڑھنے کا کہا گیا، افسوس اس کے منہ سے کلمہ جاری نہ ہوا بلکہ اس نے یہ کہا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، معاذ اللہ۔ اس طرح ایک شطرنج کھیلنے والا جب اس کا آخری وقت آیا تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی، اس نے کلمے کی جگہ کہا شاہ کا، یعنی تیرا بادشاہ، وہ نہیں شطرنج میں وہ ہوتا ہے شاہ، شاہ کا تیرا بادشاہ، یہ کہتے ہی اس کا دم نکل گیا۔ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہو۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ دوست گمراہ نہ ہو۔ یہ خیالات اس خیالات والے اپنا دوست ہے، کیا بات کر ڈالی اپنے اس خیالات والے کو آپ نے اپنا دوست کہہ دیا ہے، کیسے کہہ دیا ہے؟ وہی میں بات کہوں گا آپ کو، ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہمارے گھر میں سے کسی کو برا بھلا کہے، ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہے، ہم اس کی شکل نہ دیکھیں، وہ ذرا ان خیالات والے ہیں مگر ہمارا دوست۔ کیسے گمراہ بددین آدمی دوست کیسے ہو گیا ہے یار ہمارا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ایک دعوت اسلامی والے کی آپ بھی تھی کہ تحصیل پھالیا پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے قبل بد مذہبوں کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے، جس کی نحوست سے معاذ اللہ انبیاء کرام کی تعظیم، اولیاء کرام کی محبت، اس سے یہ محروم تھے۔ عاشقان رسول و غلامان اولیاء سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جان جو کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے، جب وہ کبھی ہمارے گھر کے اندر آتے تو میرے اندر نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی، میں انہیں حقارت بھری نظروں سے گھورتا، ان سے بات چیت کرنا بھی گوارا نہ ہوتا، شاید اسی طرح میری زندگی کی شام ہو جاتی اور کل بروز قیامت مجھے حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑتا، مگر مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا۔ کسی کام کے سلسلے میں لاہور چچا جان کے گھر گیا، ایک دن انہوں نے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرنے کا کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں منع نہ کر سکا، ان کے گھر آیا تھا، چلا گیا، مگر یہاں بھی میری آنکھوں پر بندی نفرت اور عداوت کی پٹی نہ کھل سکی۔ قسمت میں چونکہ بد مذہبوں کے چنگل سے چھٹکارا اور عاشقان رسول کی صحبت لکھی ہوئی تھی، اس لیے ایک دن دینی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بڑی شفقت بھرے انداز میں مجھ پر انفرادی کوشش کی، مجھے راہ خدا میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے اس کی باتوں میں کیا اثر تھا کہ میں ہاتھوں ہاتھ 1 مہینے کے مدنی قافلے کے لیے تیار ہو گیا۔ الحمدللہ عاشقان رسول کا قرب ملا، میری زندگی بدل گئی۔ پرسوز بیانات، پیاری پیاری نعتوں، میٹھی میٹھی سنتوں کے سیکھنے سکھانے کے حلقوں نے میری سوچ کا محور تبدیل کر دیا، دل میں حب خدا اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی، مجھے قلبی سکون ملا، آنکھوں پر بندی بغض و عداوت کی پٹی کھل گئی اور دعوت اسلامی سے نفرت محبت میں بدل گئی۔ سر پر امامہ بھی سجا لیا، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا مرید بھی بن گیا، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا۔ مدنی قافلے سے واپسی پر میں نے بد مذہبوں سے میل جول ختم کر لیا اور اپنا ظاہر و باطن مزید ستھرا کرنے کے لیے تربیتی کورس میں نے داخلہ لے لیا۔ اللہ بتائیے کیسی برکت ہے۔ 5واں وصف جو ہو وہ یہ ہو کہ دوست جو ہے وہ دنیا کا حریص نہ ہو۔ یہ جو گریڈی ہے نا، گریڈی حریص لوگ جو ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے، نیت کریں کہ دعوت اسلامی والوں کو دوست بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو قرآن سنایا، میں نے آپ کو حدیث سنائی، یاد رکھیے آدمی برے دوستوں کی وجہ سے بہت پھنس جاتا ہے۔ اگر یہ دوست ایسے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسے، آپ ابھی شیطان ڈال رہا ہوگا نا دماغ میں، چھوڑ دیں، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ ایک دم چھوڑ دیجیے، ایک دم چھوڑ دیجیے، بس اب سے ختم۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو خوب برکتیں ملیں گی۔ آخر میں کچھ فرامین امیر علیہ سنت سناتا ہوں کہ اچھے دوست کو پہچاننے کے لیے اس کے ساتھ سفر کریں، کہ کوئی معاملہ کریں، خرید و فروخت کریں، خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ غیبت اور تہمت لگانے والے شخص سے دوستی نہ کریں، دور رہیں۔
آپ کے سامنے کسی کی بات کرے گا نا وہ آپ کی بھی کسی کے سامنے بات کرے گا، اس سے دور رہیں۔ دنیاوی دوستوں کے نقصانات بارہا دیکھے ہیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو فارغ ہو وہی ذاتی دوستیاں کر سکتا ہے، جو دینی کاموں میں مصروف ہو اس کے پاس ذاتی دوستی کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کی دوستی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں بد عقیدہ کی دوستی آگ میں ہاتھ ڈالنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور امیر علیہ سنت نے نیک اعمال میں کتنی پیاری بات لکھی کہ کیا آپ کی کسی ایک یا چند سے دنیاوی طور پر ذاتی دوستی تو نہیں ہے کہ ذاتی دوستی گروپ تنظیمی کاموں کی ترقی میں عام طور پر رکاوٹ بنتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے دوستوں کی نیک صحبت یعنی کمپنی عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا